اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ یہ مالی عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا فائدہ آدمی کو ایک دفعہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، اس نے اس زکوٰۃ سے کھانے پینے کی چیزیں لے لی، کپڑے بنا لیے، آپ کی عبادت ادا ہو گئی، اور اس زکوٰۃ کا جو فائدہ کسی اللہ کے بندے کو پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ گیا۔ اور دوسری قسم کی مالی عبادت وہ ہے کہ جس عبادت کا اثر جاری رہتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس عبادت کو شریعت میں وقف کہتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ وقف کوئی عام مالی معاملہ، کسی کو کچھ دان کر دینا، یہ وقف ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ اور حج و زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ اور اس عبادت کو سب سے پہلے بھی انبیاء کرام نے کیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین اپنے جیب خاص سے خریدی اور اس زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دیا۔ تو پہلے واقف ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے صحابہ ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ وقف کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہے، ان کو الگ سے زیادہ کمانے کا اور کسب معاش کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہوں نے بھی بہت سی چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا وقف تھا، اور وقف کے جو قوانین ہیں آج، ان قوانین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہی کیا ہوگا۔ یہ مقرر کیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے جو وقف کیا اس کا اصول بیان فرما دیا کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ کسی کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جو اس کا نفع ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اپنے بعد کے لیے متولی بھی مقرر فرما دیا کہ میرے بعد اس وقت کی متولی ہوں گی ہم سب کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ اور اگلا متولی بھی مقرر فرما دیا کہ حضرت حفصہ کے بعد اس وقت کے متولی ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی کہ آپ وقف کو کوئی عام مالی معاملہ نہیں سمجھیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ کے بلند پایہ صحابہ نے، رفقا نے فرمایا ہے، اور ایک ایسی اچھوتی عبادت ہے، کتنا بڑا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بلا لے پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس سے اس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اس میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی، ان کے بعد بھی وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ کسی عالم نے کوئی ادارہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، ہمارے اس ملک میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، جامعہ نظامیہ قائم ہوا۔ جن بزرگوں نے ان اداروں کو قائم کیا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے،
لیکن ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے علم ينتفع بہ۔ کوئی بھی ایسا علمی کام، علم دین کا کام، جس سے اس کی موت کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ، آدمی اپنے پیچھے صالح اور نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ صالح اور لائق اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور نالائق اولاد مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کی شکایتیں کرتی ہے، فلاں کو تو اس کے باپ نے اتنا دیا، فلاں کے لیے اتنا چھوڑا، میرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا، فرما بردار لڑکا، اللہ سے ڈرنے والا لڑکا چھوڑا ہو، ایسی تربیت اس کی ہو کہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور تیسری چیز فرمائے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا نفع جاری رہے، مسلسل چلتا رہے۔ جیسے آپ نے ابھی سنا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اور آپ کی فرمائش پر انہوں نے خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کہیں بورول کھدوا دیا، آپ نے کہیں کوئی ایسا مکتب قائم کر دیا جس سے مسلمان بچے دین کی بیسک تعلیم حاصل کریں، آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے مسافر خانے بنوا دیے۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ، نیکی کا، خیرات کا ایسا کام جس کا نفع جاری رہے، نفع بھی جاری رہے گا، آپ کے لیے اس کا ثواب بھی جاری رہے گا۔ تو یہ جو وقف ہے یہی صدقۃ جاریہ ہے، ایسا صدقہ، ایسے خیرات کا کام جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے۔ حکومت سے تو اپنی لڑائی ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری قوت اور ہمت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں اس عبادت کا تصور ختم ہو گیا۔ اگر آپ کسی پڑھے لکھے دیندار دینی کام کرنے والے مسلمان سے پوچھئے کہ بھئی عبادتیں کتنی ہیں، تو وہ کہیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شاید آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہو کہ ایک عبادت وقف بھی ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق صدقہ جاریہ کرنے کی، ایسا عمل کر کے جانے کی کوشش کیجیے جس سے امت کو، سماج کے غریب لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اور اس کے لیے ہمارے یہاں وقف علی الاولاد بھی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا وقف ہے، یہ ہماری اولاد کے لیے ہے۔ آپ اس میں شرطیں بھی لگا سکتے ہیں کہ ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں جو بچے یتیم ہو جائیں گے اس وقف سے ان کی مدد کی جائے گی، جو عورتیں بیوہ اور مطلقہ ہو جائیں گی اس وقف سے ان کی خدمت کی جائے گی۔ تو ہمیں اس سنت کو، جو مسلمانوں کی بہت بڑی سنت رہی ہے، اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں وقف کا قانون پہلی دفعہ تو انگریزوں کے زمانے میں آیا تھا، پھر بعد میں ملک کے آزاد ہونے کے بعد آیا۔ 1995 میں مسلمانوں کے بہت مطالبے کے بعد ایک جامع قانون آیا، اور اس میں بھی بہت سے نقائص تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس وقت جو اس کے ذمہ دار تھے جناب کے رحمان خان صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کر، میں بھی اس میں شامل تھا، ایک دفعہ پر گفتگو کر کے اس وقت کے قانون کو نہایت جامع بنایا گیا۔ ایک مطالبہ جو تھا مسلمانوں کا
وہ مطالبہ اس میں پورا نہیں ہو سکا۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، بقیہ تقریباً تمام مطالبات اس میں تسلیم کر لیے گئے تھے۔ اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدلنا کیا، اوقاف کی املاک کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وقف کا یہ قانون منظور ہو گیا خدا نخواستہ، تو یہ ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور اس ملک کے دستور کے لیے بھی وہ ایک سیاہ دن ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے بیرسٹر صاحب زیادہ بہتر طور پر آپ کو سمجھائیں گے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ 2013 کے قانون میں وقف بذریعہ استعمال کی شق رکھی گئی۔ اگر کوئی چیز کسی خاص حیثیت سے استعمال ہو رہی ہے تو اس کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ کوئی چیز مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، قبرستان کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، درگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کو اسی حیثیت سے وقف مانا جائے گا۔ اب اس قانون کے تحت گورنمنٹ آپ سے ڈاکومنٹ مانگ سکتی ہے، آپ اس کا دستاویز دیجئے، آپ اس کا ثبوت دیجئے، کس نے وقف کیا، کب وقف کیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ قانون منظور ہو گیا تو ممکن ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے امن و امان کے لیے، لیکن آج سے 50 سال کے بعد ایسے فرقہ پرست لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ آپ سوچئے اگر مکہ مسجد کے بارے میں بھی ہم لوگوں سے ڈاکومنٹ مانگے جائیں، کیا ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ آپ ہی کے شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، کیا ہر مسجد کے لیے جو مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، کیا کاغذی ثبوت موجود ہے؟ ملک بھر میں یا خود ہماری ریاست میں جو سینکڑوں قبرستان ہیں، کیا آپ ان کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گی۔ ابھی آپ نے سنا 3,500 مسجدوں پر وی ایس پی والوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر تھی، اس پر زبردستی مسجد بنایا گیا ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن ابھی ان کو کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ کل وہ کہیں گے کہ اچھا آپ اس کو مسجد کہتے ہیں، لائیے اس کا دستاویز لائیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ہماری تمام مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہیں سب کے سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ دوسرا پہلو، آپ کے شہر میں مسجدیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی مسجد کی جو کمیٹی ہوگی اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، مسلمان ہی انتظام کریں گے، صدر مسلمان ہوں گے، معتمد مسلمان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مساجد کا نظم، مساجد کو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر و آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اس قانون کے تحت وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی لازماً 2 غیر مسلم ممبروں کو بھی رکھا جائے گا۔ پورے مسجد کمیٹی میں، پوری مسجد کمیٹی، ہر مسجد کمیٹی میں گورنمنٹ نامنیٹ کریں گے، ہر مسجد کمیٹی میں دیکھیے۔ اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ایڈوائزر ہیں ہمارے بورڈ کے، انہوں نے جوڑ کر بتایا کہ اس قانون کے اعتبار سے وقف کونسل میں ایز اے ممبر اور ایز اے عہدہ، چونکہ جتنے عہدے تھے یہ مسلمان رہیں گے، سو مسلمان کی شرط ختم کر دی گئی، اس لحاظ سے 14 غیر مسلم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جو وقف بورڈ ہے اس میں 7 غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ کا ادارہ ہے، ابھی آپ نے سنا ہماری مسجدیں ہیں، اس کے ذمہ دار غیر مسلم ہو جائیں، نہ یہ انصاف کی بات ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔
اور نہ ہمارے ملک کے دستور سے یہ چیز میل کھاتی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو ان کے مذہبی استھل ہیں، آشرم ہیں، مندر ہیں اور مختلف دوسرے ادارے ہیں، ہمارے سکھ بھائیوں کے ہاں ان کے ادارے ہیں، ان کے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کے ہر ممبر کا ہندو ہونا ضروری ہے، سکھ ہونا ضروری ہے۔ ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو بھی اس میں شامل کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہوگا۔ آپ کے جو مذہبی ادارے ہیں، جو مذہبی مقامات ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ اور ایک مثال میں دوں آپ کو، اب وقف کے اس نئے قانون کے تحت اگر کسی غیر مسلم نے اسلامی مقاصد کے لیے وقف کیا ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ بظاہر تو آپ کو یہ بات کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں محسوس ہوگی، اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں نہ مسلمان کسی مندر کو کچھ دان کرتا ہے، نہ ہمارے ہندو بھائی مسجدوں پہ کرتے ہیں، لیکن آپ پچھلی تاریخ دیکھیے، ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں مسلمان بادشاہوں اور نوابوں کی حکومت رہی ہے۔ انہوں نے بڑی مقدار میں غیر مسلم مذہبی مقامات کے لیے وقف کیے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سب سے زیادہ برا کہا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہندو مذہبی مقاصد پر انہوں نے وقف کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بہت سے ہندو راجے رجواڑے بھی تھے، ان کی رعایا مسلمان تھی، انہوں نے اپنے مسلمان رعایا کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، بزرگوں کے مزارات کے لیے، درگاہوں کے لیے بہت سی جائیدادیں وقف کی۔ خود ہماری اس ریاست میں راجہ کشن پرساد کے کئی اوقاف ہیں مسلمانوں کے مسلم مقاصد کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں آپ کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اتنی زیادہ خامیاں ہیں اس میں کہ سیدھا سادہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ لو، مسلمانوں پر جاب کا دروازہ بند کر دیا گیا، مسلمانوں کا ریزرویشن تو گویا ایک گالی سمجھتی ہے حکومت اس کو۔ تو ہم تو تم کو کوئی روزگار نہیں دیں گے، لیکن اب جو تمہارے پاس جو املاک ہے اپنے دینی اور ملی مقاصد کے لیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، وہ بھی ہم لے لیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری درگاہیں، یہ سب کے سب غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اپوزیشن لیڈروں سے مل رہا ہے، انڈیا اتحادیوں سے بھی مل رہا ہے، جو جوائنٹ کمیٹی بنی اس کے ارکان سے بھی اس نے ملاقات کی، اور ابھی بھی ہم لوگ یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے بورڈ نے ایک مہم یہ شروع کر رکھی ہے کہ تمام لوگ ای میل کے ذریعہ، اس کا بارکوڈ بھی اخبارات میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی رائے اس وقف ترمیمی بل کے بارے میں آپ کمیٹی تک پہنچائیے، اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیچھے میں بھی کہتا ہوں، کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ اور طمع کے بغیر، اور صرف جذبات میں مشتعل ہو کر نہیں، دلیل کی قوت کے ساتھ
جس طرح یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اقبال ترقی عطا فرمائے اور ان سے ملت کی ترجمانی کی زیادہ خدمت لے اور ان کی حفاظت فرمائے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں اس کمیٹی کے کہ آپ نے اس کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں تلنگانہ کے اضلاع میں شاید یہ پہلا پروگرام ہے وقف پر, اور زیادہ سے زیادہ اس پروگراموں کو آگے بڑھائیے, پروگرام کیجیے. ایک جمہوری ملک میں عوام کی آواز کی بڑی طاقت ہوتی ہے اور ہم یہ طاقت پوری قوت کے ساتھ حکومت تک اور مجاز اداروں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس مہم میں ملت اسلامیہ کو کامیابی سے نوازے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. میں بہت مشکور ہوں ہمارے جناب خالد صاحب رحمانی صاحب کا کہ آپ ہمارے درمیان آ کر آج کے اس اجلاس سے مخاطب کیا. میں اس قبل کے نقیب الملت کو مخاطبت کر رہا ہوں. میں ایک بات آپ کے گوشوار کرنا چاہتا ہوں نقیب الملت صاحب کے کہ جب کبھی بھی اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوئی, بہت نگر کی سرزمین سے آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے لبیک کہہ کر اتنے جذبوں کا آغاز کیا اور یہاں کی تحریک الحمدللہ سارے ملک کو پھیلی اور ہمیں شرف حاصل ہے کہ آپ کی قیادت نے ہمیں یہاں پر یکجا کیا, تمام جماعتوں کے قائدین کو متحد کیا. ہم متحد ہو کر آپ کے درمیان آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی زبان آپ کی آواز میں آواز بنانے کے قابل ہوئے. میں بہت مشکور ممنون ہوں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا کہ انہوں نے. میں اب نقیب ملت جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ مخاطب کریں. فوٹوگرافرز کی ایک خواہش ہے, آپ ایک بار ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ذرا ڈیش پر غیر ضروری گڑبڑ مت کیجیے پلیز, مہربانی. میں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرپرست جلسہ محترم جناب سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب, سجادہ نشین مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اس جلسے کے کنوینر جناب محمد تقی حسین تقی صاحب, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جناب علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب, صدر دارالافتاء جامعہ نظامیہ جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب جماعت اسلامی ہند, میرے بھائی جناب عبید اللہ کوتوال صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن تلنگانہ, جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن مسلم پرسنل لا بورڈ, حضرت مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب صدر سبیل ٹرسٹ محبوب نگر, جناب آنند گوڑ صاحب صدر نشین بلدیہ محبوب نگر, جناب خواجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب نگران جلسہ و سرپرست ملی محاذ, عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین, جناب جابر بن سعید الجابری صاحب انچارج
وہ کوآرڈینیٹر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر، جناب محمد شبیر احمد نائب صدر نشین بلدیہ، جناب سید سعادت اللہ حسینی بلدیہ فلور لیڈر، جناب عبد الرحمن سابق صدر نشین مارکیٹ کمیٹی، جناب حافظ ادریس سراجی کنوینر ملی محاذ، جناب ذاکر ایڈوکیٹ صاحب اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، عبدالرشید مشتاق صاحب، محی الدین صاحب، محمد جہانگیر سابقہ کونسلر و محمد محبوب صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب جو اتر پردیش سے تشریف لائے جناب شوکت علی صاحب، معزز حاضرین کرام، ابھی آپ اور ہم نے علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ عزیزان ملت، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نریندر مودی کی حکومت نے وقف کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے، اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا، اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا، پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے، اس کو اور سخت کیا، اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان، دلت، آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی۔ اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد، پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا 85 سال کا بوڑھا، جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا، اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا
نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے اسٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا. بھیما کوریگاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا, جیل میں ہے. پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا. بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے, ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزن شپ دیا جائے گا. بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے, ہندو, عیسائی, سکھ جو بنگلہ دیش, پاکستان, بنگلہ دیش کے ان کو بھارت کی سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی. یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا جبکہ قانون تھا. مگر مقصد کیا تھا CAA کا کہ جب CAA کا قانون بنے گا تو NPR اور NRC کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزن شپ سے, شہریت سے, اس سے ان کو چھین لیا جائے. اس کی مثال میں نے دیا, آج بھی دے رہا ہوں. آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا, اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے, جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے. ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا, اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو CAA سے ہم شہریت دے دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے. ٹرپل طلاق کا قانون, CAA کا قانون, UAPA کا قانون, یہ نریندر مودی کی حکومت نے بنایا. اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وقف کا. یہ وقف کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں. اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر نریندر مودی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں, کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں, ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا, بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا. یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں. اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے, آپ نے وقف کا قانون لا لیا. 100 دن بھی نہیں ہوئے. سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, اپر کاسٹ ہندو ہو, کوئی بھی ہو. وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے, مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. کسان خودکشی کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ MSP ملنا چاہیے, مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں. آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی, ان کی حکومت کی ذہنیت کا, کہ روزگار, بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں, کسان پریشان ہے نہیں, مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے. اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں, جا کر آپ چیک کر لیجئے. 25 اگست کے دن تریپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے, جلایا گیا. 30 مسلم پریواروں کو, فیملیز متاثر ہوئے. 10 گھروں کو توڑا گیا, لوٹا گیا. 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا. 6 دکانوں کو برباد کیا گیا. 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا.
اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے. پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں، ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا. انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی، مارا اس کو. 28 اگست کے دن اشرف علی سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں، جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے، تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتے ہیں. وہاں پر بلوائیوں نے، ماپ نے اس ضعیف کو، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوشت کا سالن ہے. مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے. تو ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، خوب مارے ان کو. ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی. یہ گروپ میں مارتے ہیں، 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے. یہ پورے گروپ میں آتے ہیں. گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں. آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں. تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے، وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے، ان کا اسٹیشن کلیان تھا، تو بولے نہیں اتر سکتے، اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ. موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی. ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں، سیٹ کا جھگڑا تھا. سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا. اچھا آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟ وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے. یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے. میں ان سے بات کیا فون کر کے، ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے. بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا، ان سے جو سلوک کیا گیا، تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی. پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے، خیر کیسز بک کرے. اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی دادری ہریانہ میں ہے. 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے لیبر ہیں، ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا. اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے. اور جیسا صابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے، دیکھ لو آپ. زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم، کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے، اس کو دوسری جگہ لے کر گئے. اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں، ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن. اس کی توہین کی، ذلت کی. پھر بہار سیتامڑھی میں کنچن مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں، لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام. یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے، کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی، سماجوادی کا MP جیت گیا، تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے. تو وہاں کی UP کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈا ہے، مافیا ہے. پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے. کیونکہ سلطان پور سے
بی جے پی نہیں جیت پائی تھی. پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین, اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے. ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے تو اس پہ یہ الزام لگا دیا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے. مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا. کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں, یہ لڑکیوں کو چھیڑا. اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو. نہیں, ہم بول دیے, خوب پیٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے, گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے, راکشس ہے. وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے, اس کو پکڑ کر مارے اس کو. وسیم پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کنویں میں ڈھکل دیا. ایک چھوٹا تالاب تھا. وسیم ایک باڈی بلڈر تھا, بہترین تیراک تھا. ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کو تالاب میں جب پھینک دیا, وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو. چشمدید گواہ ہے. تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا. بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے. بندھی ہوئی رسی تھی, چہرے پر زخم تھے. اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے, گوپال ان کا نام, کہ نہیں جامع مسجد کے نیچے مندر ہے, میں پوجا کروں گا. تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے, انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام. بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے, میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا. نہیں, چیف منسٹر وہ نہیں, اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا. جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو, تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا, بولے کچھ بھی نہیں, میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان. پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب, تو میگھالیہ میں ایک USTM مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی. تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ USTM یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی, اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں. یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی, یہ میاں مسلمان ذمہ دار. ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا, 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے, اس کا ویڈیو بنائے, اتنا مارے ان لوگوں کو. پولیس سے فائر ہوا, کسی کو نہیں پکڑ سکے. پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی, حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں, 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا, خالی منتقل ہونے والے تھے. انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے, مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے, حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا. انہوں نے جا کر SDM, جس کو ہم RDO کہتی ہیں, ڈپٹی کمشنر, پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا جائے. پتھراؤ ہوا. ارے جس کو SDM پکڑ کے بولا میاں رکاؤ, شہزاد علی رکاؤ, وہ رکانے کی کوشش کی, ان کو بھی پتھر لگے. تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے, زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر, پوروں کو برباد. اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ FTL میں گھر بنا ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو؟
وہ گھر FTL میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو. بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں, FTL کا ایریا تھا, آپ نے اس کو. مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے, مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے میں احتجاج کیا. ایک ایسا گھر نہیں, میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں. مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی, یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھو, آپ CAA قانون کو سامنے رکھو, UAPA کے قانون کو سامنے رکھو, ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے, اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک. داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا. اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں. یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا. پہلے ان کو مارو, ان کے گھر چھینو, ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں. ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم. جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا, ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں, ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا, 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے, آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی. میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو, یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے, وقف ایک عبادت ہے, اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو, کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی, مودی نے نہیں دی, امت شاہ نے نہیں دی, کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی. یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے, اس کا قانون ہے. اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں. اچھا, ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے, جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا, تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں, مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے, بار کونسل سے آتے ہیں, MLA MP کا کوٹا ہوتا ہے, اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی. اب مودی کیا بول دیے کہ MLA MP متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا, حکومت نامزد کرے گی. جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا, ان کو چیئرمین بنائے, ان کو نامزد کرے. تو مودی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف
اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. یہ بہت بی جے پی والے پریشان ہو جاتے. اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 لوگ 4 مسلمان ممبر بن سکتے. کون سی کیٹیگری سے؟ متولی، وہ بھی حکومت نامزد کرے گی. ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین، اور جو 2 اور منسپلٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی. تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے بی جے پی کے لوگ رہیں گے، محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے آر ایس ایس کے لوگ رہیں گے. آپ کو کیا کرنے؟ آپ نماز پڑھو، ہم روک رہے کہ آپ کو، مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گے. یہ ان کا مقصد ہے. اس بات کو سمجھو آپ میری، میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبید اللہ کوتوال کو یا جابر کو نامینیٹ نہیں کرے گی. جس کو حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپائنٹ کرے گی. جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی. جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی. اچھا، سینٹرل وقف کونسل میں ایک غیر مسلم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر ہوتے تھے، یونین منسٹر. اس کے بعد 1995 سیکشن 9H میں جا کر دیکھیے کون کون جو بنیں گے پورے مسلمان رہیں گے. اب نریندر موڈی یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں 2 تو غیر مسلم رہیں گے، ہم چاہے تو پوروں کو بھی بنائیں گے. اور پھر اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف 4 ہم نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے. الیکشن نہیں ہوگا اسٹیٹ وقف بورڈ کا. میرا پوچھنا نریندر موڈی سے یہ ہے کہ یہ جو یو پی میں کاشی وشوناتھ، ہمارے میڈیا کے تیلگو میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ اتنی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں. یو پی میں کاشی وشوناتھ مندر کا ایکٹ ہے 1983، سیکشن 3 سیکشن 6 سب سیکشن 3 پڑھ لو آپ، جس میں صاف طور پہ بول رہے ہیں کاشی وشوناتھ مندر کا کوئی ممبر وہی بنے گا جو ہندو ہوگا، صرف ہندو. اچھا، اس میں ہندو کا ڈیفینیشن آئین میں آرٹیکل 25 میں ہندو کے معنی ہندو، سکھ، بودھ اور جین. مگر کاشی وشوناتھ میں صرف ہندو بنے گا، سکھ نہیں بن سکتا، بودھ کا نہیں بن سکتا، نہ جین بن سکتا. مگر ہمارے وقف بورڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو بنائیں گے. پھر آپ جا کر دیکھیے تمل ناڈو کا ہندو ریلیجیس چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ 1959، مانے یہ کاشی وشوناتھ اور تمل ناڈو کا قانون، اور جتنے 2 قانون میں پڑھوں گا، آندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس قانون 87 کا جو تلنگانہ کا بھی قانون ہے، کرناٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ 1997 کا قانون، اوڈیشہ کا 51 کا قانون، بہار کا انڈومنٹ کا ایک قانون. یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو، کمشنر بھی نہیں بن سکتا، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں بن سکتا، نہ کوئی ملازم بھی کوئی غیر ہندو ہو سکتا، کوئی ملازم بھی. اور یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. آپ بہار میں شویتامبرا جین، جینوں کا قانون ہے، دگمبر جین کا قانون ہے مندروں کا، اس میں یہ بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا. نریندر موڈی، کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ یہ آپ مسلمانوں کے سینٹرل وقف میں، اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ غیر مسلم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کاشی وشوناتھ کا قانون، تمل ناڈو کا قانون، آندھرا پردیش تلنگانہ کا قانون، کرناٹکا کا، اوڈیشہ کا، بہار کا قانون، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ناانصافی کر رہے نریندر موڈی. آپ کا مقصد وقف بورڈ کو چھیننا ہے. اب اور ایک اس میں امینڈمنٹ ہے
सेक्शन 3C1 ये कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट किसी वक्फ की जायदाद पे ऑक्यूपायर है यानी काबिज है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं होंगी। और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका फैसला फाइनल होगा। और कलेक्टर अगर कहेगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा रिकॉर्ड करो, वक्फ की नहीं है, और वक्फ बोर्ड को बोलेगा अपना रिकॉर्ड सही कर लो। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? सच्चर कमेटी में यह कहा गया कि दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज को 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि 316 प्रॉपर्टीज की कीमत 2007-8 में 6,000 करोड़। ये 316 प्रॉपर्टीज पर हुकूमत काबिज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा, यूपी में 60, ओडिशा में 53। अब कोई कलेक्टर ये लिख के देगा नहीं 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 ये तो आप मुसलमानों की ले लीजिए। अच्छा, कानून ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई मसला है, मेरे पास जिम्मेदारी दी गई, तो मैं अपने मसले में जज नहीं बन सकता ना, किसी और को सालिस बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है हजरत कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर दूसरा उसमें यह है, हजरत बैठे हुए हैं, मुतवल्ली जो होता है वो जबानी ऐलान से भी मुतवल्ली होता है। यह कानून यह बोल रहा है कि नहीं, अब आप जबानी किसको मुतवल्ली नहीं बना सकते। सेक्शन 3(2) ओरल सक्सेशन गैब, जबकि यह तो 100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर इसमें एक और नया सेक्शन 3RA ये बोलता है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। मोदी जी, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को घर पे बुला के, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हुए, अब तुम मुसलमान हुए? 5 साल उन्हें मुकम्मल करना कहते। मोदी, आपको क्या मालूम कौन मुसलमान है? नहीं है आपको मालूम तो बताओ। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले? नहीं, उन्हें 5 साल दिखाना। उन्हें अगर महबूब नगर में कोई मुसलमान बोल रहा कि भाई मैं ये जमीन अल्लाह के नाम पे इबादत समझ के वक्फ कर रहा हूं, तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से मुसलमान है ही नहीं है। अरे, जब अम्मा के पेट में था तो अम्मा ने कुरान पढ़कर मुझे सुनाया। जब अम्मा के पेट से अल्लाह ने मुझे निकाला तो मेरे कान में आजादी गई। जब मैं चलना शुरू किया तो मुझे कलमा सिखाया गया। अब मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। यह कानून यह कह रहा है कि यह तय करेंगे कि तुम मुसलमान है या नहीं। यह सेक्शन 3RA पढ़ लो आप, अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है। फिर ये खड़े होकर बोलेंगे तो मुसलमान नहीं है, जाओ कोर्ट को जाके प्रूफ करो। अब मुझे मुसलमान हूं नहीं हूं, कोर्ट को जाना पड़ेगा। फिर एक सेक्शन 3R आई है, वक्फ बाय यूजर। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि मैं अगर किसी जगह पे, दरगाह पे उर्स होता है तो उर्स तो सिर्फ मुसलमानों में होता है ना, और फिर अगर मस्जिद है, नमाज तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। दरगाह में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मगर दरगाह के जो रस्म और रिवाजात हैं
جو عرس کے تمام تقاریب ہیں وہ مسلمان ہی کرتا ہے. خانقاہیں ہیں, قبرستان ہیں, یتیم خانے ہیں, تو اس کو استعمال سے قانون نے کہا کہ وقف با یوزر سے یہ وقف ہو گئے. اب موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں وقف با یوزر کو ہی نکال دوں گا. یعنی اگر آپ محبوب نگر کی کسی ایک مسجد میں 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرس میں پھول پیش کر رہے ہیں, کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وقف با یوزر نہیں ہے, کلیکٹر طے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے. یہ وقف با یوزر کا ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. کتنے ہیں؟ 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. اتر پردیش میں وقف با یوزر کتنے پراپرٹیز ہیں؟ 1,22,027. 90% پراپرٹیز اتر پردیش میں وقف با یوزر ہیں. قبرستان ہیں, خانقاہ ہیں, درگاہیں ہیں, مسجدیں ہیں. اب اتر پردیش میں نے جس سماجوادی کے لیڈر کا نام لیا, حاجی محمد رضا کے گھر کو توڑ دیے, اس کو مافیا بول کر, جب کلیکٹر یہ بولے گا کہ وقف با یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی سے, وقف با یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائیداد کو حفاظت ملے گی؟ تو موڈی بولیں گے موڈی ہے تو ممکن ہے. اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے, ہم لے لیں گے. نہ قبرستان بچے گا, نہ درگاہیں بچیں گی, نہ مساجد بچیں گے, نہ خانقاہیں بچیں گی, نہ زراعت کی زمین جو لوگ وقف کرتے وہ بچیں گی. یہ وقف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وقف ہے, حضرت کی درگاہ ہے, حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر کوئی بول دے گا بی جے پی والا, نہیں وقف نہیں ہے, یہ وقف نہیں ہے, تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے, میں تحقیقات کرتا ہوں. یہاں تک سمجھ میں آیا, تحقیقات کرتا ہوں. اب یہاں سے موڈی کا دماغ دیکھو آپ, ان کا جو زہر ہے دماغ میں. تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر طے کرے گا, کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر, حضرت کی درگاہ کے اوپر, پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا, کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا اور بولے گا میں کرتا ہوں, آج کروں گا, کل کروں گا, پرسوں کروں گا. معاملہ چلا 6 مہینے سے 1 سال, 1 سال سے کتنے سال ہو گئے, ہم تو محروم ہو گئے ہماری پراپرٹی سے. پھر سیکشن 40 ہے اس میں ابھی قانون میں, اس میں کیا کریں گے آپ؟ سی او وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ جا کر وہ دیکھا, ارے بھائی یہ تو مسجد کی زمین ہے, یہاں پہ کوئی قابض ہو گیا, چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو. سیکشن 40 میں روکتا ہے. تو نریندر موڈی بولے سیکشن 40 غائب, سیکشن 40 نہیں رہے گا. اور اس کو سپریم کورٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کورٹ کے کیس میں کہا, پیرا نمبر 170 میں, کہ یہ اچھا قانون ہے. اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو. یہ سپریم کورٹ نے کہا سیکشن 40 کے بارے میں. اور ایسا ہی پروویژن سیکشن 40 کا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے, ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو اختیار ہے کہ وہ مندر کی دیوتاؤں کی جائیداد کے نام پہ جو دیا جاتا ہے اس کو بچا سکیں. مگر آپ نریندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اچھا, پھر ایک اور قانون پر کئی امینڈمنٹ ہیں اس میں. اچھا, ٹرائیبیونل, اب وقف کا ٹرائیبیونل ہے تو اس میں کیا ہے, ایک جج, ڈسٹرکٹ جج, سینئر جج ہیں, ریاست کے چیف جسٹس اپائنٹ کرتے, ایک عالم دین اور ایک گورنمنٹ نامینیٹ کرتی.
اب موڈی کیا بول رہے, کوئی ڈسٹرکٹ جج نہیں, ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج, ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج, ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی. چلیے سمجھ میں آیا, مگر خطرہ اس میں کیا ہے, اگر دو میں سے ایک کو اپائنٹ کرے تو انہیں ایک سنیں گا کیس کو. گورنمنٹ اپائنٹ کر رہی میرے کو, اور اگر گورنمنٹ نہیں کری تو ہندو انڈومنٹ بورڈ کا ٹرائبونل بھی سن سکتا ہے کیس کو, یہ کہا گیا. اچھا, پھر اس میں ایک سیکشن ہے, اگر کل کلیکٹر مولانا سے کہے گا کہ مولانا آپ اس درگاہ شریف کے متولی ہیں, آپ لکھ کر دے دیجئے خانقاہ گورنمنٹ کی ہے. اگر مولانا لکھ کر نہیں دیے تو کلیکٹر مولانا کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا اور فائن بھی کر سکتا. یہ اس قانون میں ہے, پڑھو آپ, اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس میں کیا کہا گیا کہ کلیکٹر کو کوئی جا کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کلیکٹر صاحب صبح اٹھے, گھر میں کھانا نہیں ملا, کچھ نہیں ہوا, موڈ خراب ہے ان کا, گاڑی میں جاتے جاتے حاجی صاحب کے گھر کو دیکھے, اماں نہیں یہ بھی وقف ہے, نہیں ہے, یہ گورنمنٹ پراپرٹی, کلیکٹر خود تحقیقات شروع کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد موجودہ قانون میں سیکشن 52A ہے. سیکشن 52A کیا ہے, اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے, بیچتا ہے, تو موجودہ 95 کے قانون میں جو 2013 میں بنایا گیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کو کورٹ 2 سال کی قید بامشقت دے گا. اب مودی جی چوروں پر بڑے مہربان ہیں, چوروں پر بڑے مہربان ہیں مودی جی. کیا بولتے, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, ٹارزن کیسا مار مار کے بولتے. اب 2 years امپریزمنٹ کو مودی جی بولے سمپل امپریزمنٹ کر دیتا ہوں. کیوں, قاجا کا لنگر ہے, اٹھا کے لے کے جاؤ زمین. مانے جو قانون میں 2 سال کی سزا ہے اس کو وہ سمپل امپریزمنٹ کر رہے ہیں. جو قانون میں نان بیلیبل ہے, وقف کی زمین کو جو چوری کرتا ہے, مودی جی اس کو بیلیبل کر رہے ہیں. یہ ان کی نیت ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وقف الاولاد, ویسا بھی حضرت نے فرمایا, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے, مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے, کوئی اپنی اولاد کے نام پہ بھی وقف کر سکتا ہے. تو مودی جی کے دماغ میں بات آیا, ارے اب اس کو کیسا کریں گے. تو نریندر مودی کی ذہنیت میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی وقف الاولاد کر رہا تو اس کی اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی, اس کے اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی. مودی جی اب موجودہ قانون یہ ہے, اگر جیسا کہ ماشاءاللہ میرے کو 6 اولاد اللہ نے دی, تو میں کسی ایک اولاد کو پوری دولت نہیں دے سکتا اپنی, 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا. رشادی صاحب, کوئی مسلمان بھی اپنی ایک اولاد کو 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتے. ہمارے جو غیر مسلم ہندو بھائی ہیں ان کے پاس اگر 6 اولاد ہیں تو وہ ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو پوری پراپرٹی دے سکتے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. اور پھر ہمارے ہندو بھائیوں میں کیا, اگر کوئی کام کرنے والے ہیں میاں بیوی اور ان کی اولاد نہیں ہوئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو ہندو بھائیوں کے لیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی, سمجھیے میری بات کو, 2 میاں بیوی ہیں, ایک ہندو ہے ان کی بیوی ہندو ہے, دونوں کی اولاد نہیں ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ قانون کیا بولتا کہ اس کے شوہر کی جائیداد اس کے ماں باپ کو جائے گی, بیوی کو نہیں آئے گی. بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی جائیداد اس کے ساس سسرے کو جائیں گی. مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں ہے. مگر مودی جی کیا بول رہے, نہیں, وقف میں اگر تم کریں گے وقف الاولاد تو دوسری اولاد کا حق نہیں مارنا. مودی جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں وقف. ابھی حضرت نے سمجھایا ہمارے, مگر مودی جی بولتے آپ نہیں کر سکتے, یعنی وقف الاولاد غیب, وقف الاولاد غیب. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اس میں قانون بنایا. کیا بنایا انہوں نے کہ
کوئی ہندو وقف پراپرٹی نہیں دے سکتا. پہلے دے سکتے تھے, ابھی بھی دے سکتے. اگر ایک خدا نخواستہ لاکھوں بار یہ قانون بن گیا تو کوئی ہمارا ہندو بھائی یا عیسائی بھائی یا کوئی بھی ہو, کسی اور مذہب کا ہو, پراپرٹی نہیں دے سکتا. میرا سوال نریندر مودی سے یہ ہے کہ جب آپ ہندو بھائی وقف کی پراپرٹی نہیں دے سکتے تو کیسے ہندو بھائیوں کو آپ اسٹیٹ اور سینٹرل وقف بورڈ میں ممبر بنا رہے ہیں؟ پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر ممبر بنیں گے. پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے. پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر کی مسجد اور درگاہوں کے ذمہ دار بن جائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھو آپ, لمیٹیشن ہوتا ہے, لمیٹیشن پیریڈ, کہ اگر آپ کسی کی جائیداد پر قابض ہے 12 سال سے, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایڈورس پوزیشن. وقف کی جائیداد میں لمیٹیشن نہیں ہے. مودی جی بول رہے نہیں, لمیٹیشن رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا, جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے, اس کے تعلق سے 2013 میں میں نے نام لے کر کہا, اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے, وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا. واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم. جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا, انہیں مالک بن جاتا. اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو, مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی, ایویکیو پراپرٹی ہے. یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے, خاص طور سے پنجاب, ہریانہ, یو پی سے, وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے اس وقت, جو بھی بھارت تھا, انہوں نے وقف کر دیا. تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی, اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں, جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے ڈبل اے. 2 ڈبل اے ہے بھارت میں, کہیں اسد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ, یہ 2 ڈبل اے پلس ہیں, وہ ڈبل اے مائنس ہیں. تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم, گورنمنٹ کی ہو جائیں گی. پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے, وہ غیب, بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا, سب چھین لیا جائے گا. اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو, تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں. متھورا کی عیدگاہ, جہاں پر کرشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں. 1965 میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یو پی سنی وقف بورڈ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وقف کی 8 ایکڑ زمین کرشما جنمستان کو دیتے ہیں. دیے, ایگریمنٹ ہوا, کورٹ میں گئے, 2023 میں مقدمہ پڑ گیا. اب جب وہ یہ قانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپرٹی, کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں, گئی مسجد. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ RSS کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں. حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے, حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, موجودہ مہاراشٹر کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا. ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں. ایک مسلمان ان کے پاس MP نہیں ہے, ان کے الائنس میں نہیں ہے, نہ انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی.
مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا. میرے بھائی یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو. اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں. ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں. ارے ظالموں, تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے. تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا بولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف حکومت وقف کی. یہ وقف سب کا ہے. مولانا نے کہا یہ عبادت ہے. وقف کرنا عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو, ہم کو, پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں, اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے. مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی. مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے, ان سے خطرہ ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے, وہ 2 انڈونیشیا کہتے, ایک ملیشیا, ایک فلاں ملک. میں ایک صاحب سے پوچھا, میرے سامنے بول رہے تھے, میں نے آپ کیا ٹیپ لے کے میجر کرے؟ نہیں, آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی. آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی. میں بولا اوف, وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو. بولے کیا مطلب؟ میں بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں, آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے, کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں, میں قصر کی نماز پڑھ لیا, میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ, بھارت کی ہے, بلکہ بھارت کی عوام کی ہے, میری جائیداد تو نہیں ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے, میری بحث سنے, سمجھ میں نہیں آیا, پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. میں کہا نہیں, میں جنا 2 نہیں ہوں, میں جن نمبر 1 ہوں, یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا, میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے, وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی, ارے کیا بات ہے بتائیے, آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف, ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف, UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان, دلت, آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے, ایکسپشن دیں گے, ایگزمپشن دیں گے, اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا, آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے, مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے, اپنی درگاہ میں, خانقاہوں سے, استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے, بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں, آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا. آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں, آپ جمعے کی نماز سے پہلے, جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے, اس قانون کی مذمت کریے, بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک. یاد رکھو, میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں, اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو, ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے, تمہارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے, تمہارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے. جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے, تم نے ان کو بھی برباد کر دیا. اٹھو بھارت کے مسلمانوں,
یہ وقت اٹھنے کا ہے. میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں, تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت, دل کھول کے کرو, مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی. یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وقف کا مسئلہ ہے. جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے, تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم بتاؤ؟ تو نوجوانوں, بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, خوب دعائیں کریے اور احتجاج کے لیے تیار رہیے. بی جے پی ہریانہ میں ہرانا ہے اس کو وہاں پر انشاءاللہ تعالی. کشمیر اور جموں میں خاص طور سے بی جے پی کو ہرانا. اور یاد رکھو مسلمانوں, تم اگر یہی سمجھو گے کہ ہم نہیں ان کو ہے فلاں ہے, ارے ہے بابا, مگر تمہارے درمیان میں بھی سے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو, تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے. ظالموں نے پورے مل کر ایک مرد مجاہد امتیاز جلیل کو ہرا دیا اور مہاراشٹرا میں, کیونکہ جانتے تھے اگر یہ جیتے گا تو اسد الدین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری نیند حرام کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرو, پہچانو ان چیزوں کو. جو وکلا ہیں مسلم وکلا, وہ سیمینار کریں, وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں. جو مشائخین عظام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھیں, بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیر ادا کرنے کا وقت ہے. یہ جو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے, مساجد کو خطرہ, درگاہوں کو خطرہ, سب چھین لی جائیں گی. جس نے اس طرح کے قانون بنا دیے, میرے بھائی, یہ ہماری لڑائی ہے, یہ ہماری شناخت کی, ہماری عبادت کرنے کی لڑائی ہے. یہ اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ جان لو. نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے خدا نہ خواستہ. یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. احتجاج کا جب اعلان ہوگا تو احتجاج پرامن ہونا چاہیے, اور پرامن ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. جس طرح CAA میں ہماری ماں بہنوں نے برقع پہن کر نکل کر آئے تھے, جس طرح ہمارے بزرگ ہماری رہبری کر رہے تھے وقف کو بچانے کے لیے, ورنہ ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں, ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں, اور مسجدوں کو, خانقاہوں کو, درگاہوں کو, یتیم خانوں کو ہم نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.